کیا عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ پٹھوں کا کمزور ہونا لازمی ہے؟ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں، لیکن آج ہم ایک ایسی سائنٹیفک حکمت عملی پر بات کریں گے جو بتاتی ہے کہ 60 سال کے بعد بھی پٹھوں کو مضبوط رکھا جا سکتا ہے، اور اس کا راز 7 عام غذاؤں میں چھپا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہمیں بس قبول کر لینا چاہیے؟ کیا واقعی عمر کے ساتھ پٹھوں کا ختم ہونا ایک قدرتی عمل ہے جس سے بچا نہیں جا سکتا؟ چلیں دیکھتے ہیں سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ اچھا، تو سیدھا مدے پر آتے ہیں۔ ٹوکیو یونیورسٹی کی ایک بہت اہم تحقیق نے ایک حیران کن بات سامنے لائی۔ پتہ ہے کیا؟ جن لوگوں نے اپنی خوراک میں کچھ خاص غذائیں شامل کیں، ان میں پٹھوں کا نقصان 73% تک کم دیکھا گیا۔ سوچیں ذرا، 73%؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا حل مہنگے پاؤڈرز یا سپلیمنٹس کی بوتلوں میں نہیں ہے۔ نہیں، اس کا جواب ان 7 عام سی غذاؤں میں ہے جو ہمارے کچن میں ہی موجود ہوتی ہیں، بس شاید ہم انہیں صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے۔ تو چلیں الٹی گنتی شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی غذائیں ہیں جو اس حکمت عملی کی بنیاد ہیں۔ ہماری لسٹ میں 7ویں نمبر پر ہے سارڈین، ایک ایسی مچھلی جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن سچ پوچھیں تو یہ ایک اصلی پاور ہاؤس ہے۔ سارڈین کی اصل طاقت صرف اس کے پروٹین میں نہیں ہے، بلکہ یہ وٹامن D3، صحت مند اومیگا 3 فیٹس اور QQ10 کا ایک زبردست کمبینیشن ہے، اور یہی چیز اسے پٹھوں کو بچانے کے لیے اتنا خاص بناتی ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے، پرتگال کے ریسرچرز نے پتہ لگایا کہ جو لوگ ہفتے میں صرف 2 بار سارڈین کھاتے تھے، انہوں نے دوسروں کے مقابلے میں 40% زیادہ پٹھوں کو برقرار رکھا۔ یعنی ایک چھوٹی سی تبدیلی اور اتنا بڑا اثر۔ اچھا، لسٹ میں آگے بڑھتے ہوئے 6 نمبر پر ہے ٹیمپے۔ یہ سویا بین سے بنی ایک خمیر شدہ یعنی فرمنٹڈ غذا ہے، جس کے پٹھوں کے لیے حیران انگیز فائدے ہیں۔ یہ ڈیٹا بہت اہم ہے، بات صرف نئے پٹھے بنانے کی نہیں ہے، بلکہ جو پہلے سے موجود ہیں انہیں ٹوٹنے سے بچانا بھی ضروری ہے۔ ٹیمپے کا فرمنٹڈ ہونا اسے ہضم کرنے میں ناقابل یقین حد تک آسان بنا دیتا ہے، جو 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور اسے تیار کرنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ اگر اسے پہلے 10 منٹ بھاپ دی جائے، پھر ہلکا سا فرائی کر کے ہلدی اور کالی مرچ ڈالی جائے، تو تحقیق کہتی ہے کہ اس کا پروٹین 20% زیادہ جذب ہوتا ہے۔ 5ویں نمبر پر آتی ہیں دالیں۔ جی ہاں، وہی عام دالیں جو ہر گھر میں پکتی ہیں، لیکن ان کی پٹھوں کو بنانے والی طاقت کو اکثر ہم لوگ اہمیت ہی نہیں دیتے۔ دیکھیں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ پروٹینز تو ایسے ہوتے ہیں جو تیزی سے جسم میں جاتے ہیں اور پھر ختم، لیکن دالیں وہ بالکل ایک ٹائم ریلیز کیپسول کی طرح کام کرتی ہیں۔ مطلب وہ گھنٹوں تک آہستہ آہستہ ایمینو ایسڈز فراہم کرتی رہتی ہیں، جس سے پٹھوں کو مسلسل خوراک ملتی رہتی ہے۔ خاص طور پہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے یہ چیز بہترین ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم ان غذاؤں کی طرف بڑھ رہے ہیں جو پروٹین کا اصل پاور ہاؤس ہیں۔ 4 نمبر پر ہے گریک یوگرٹ۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے سائنس نے بھی پٹھوں کو محفوظ رکھنے والی ایک طاقتور غذا مانا ہے۔ گریک یوگرٹ کی سب سے خاص بات اس کا ڈبل ایکشن پروٹین ہے۔ اس میں موجود وے پروٹین فوراً کام شروع کرتا ہے، جبکہ کیسین پروٹین ایک جیل کی طرح بن کر گھنٹوں تک آہستہ آہستہ امینو ایسڈز جاری کرتا ہے۔ یہ ایک طرح کا 1-2 پنچ ہے جو پٹھوں کو لمبے عرصے تک مضبوط بناتا رہتا ہے۔ 3 نمبر پر ہے کینوا۔ یہ اس لیے خاص ہے کیونکہ یہ پودوں سے حاصل ہونے والا ایک مکمل پروٹین ہے۔ ذرا اس ٹیبل پر ایک نظر ڈالیں۔ کوینوا کی بائیولوجیکل ویلیو یعنی جسم میں استعمال ہونے کی صلاحیت 83 ہے۔ یہ بیف سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جسم اسے پٹھوں میں تبدیل کرنے میں زیادہ ماہر ہے، جو 60 کے بعد بہت اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ تب پروٹین کو پروسیس کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ چلیں جی، اب ہم لسٹ کی سب سے طاقتور غذاؤں کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ یہ وہ 2 غذائیں ہیں جو واقعی میں سب سے زیادہ فرق ڈال سکتی ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر جو طاقتور غذا ہے وہ ہے بھنگ کے بیج یعنی ہیمپ سیڈز۔ یہ چھوٹے چھوٹے بیج پروٹین کا ایک خزانہ ہے۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے۔ ان بیجوں میں ایک خاص پروٹین ہوتا ہے جسے ایڈسٹین کہتے ہیں۔ یہ ہمارے خون کے پلازما سے اتنا ملتا جلتا ہے کہ جسم اس کا 95% حصہ استعمال کر لیتا ہے۔
یہ ایک ایسی کارکردگی ہے جو کسی اور پروٹین میں ملنا تقریباً ناممکن ہے، جہاں اکثر صرف 50% ہی استعمال ہو پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ لمحہ آ گیا ہے۔ آخر وہ کون سی ایک غذا ہے جسے ریسرچرز عمر کے ساتھ پٹھوں کے نقصان کے خلاف جنگ میں سب سے اہم مانتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ہے پورے انڈے، اور یہاں لفظ پورے پر زور دینا بہت ضروری ہے، یعنی صرف سفید ہی نہیں، پورا انڈا۔ یہ نمبرز خود اپنی کہانی سناتے ہیں۔ پورا انڈا صرف سفیدی کے مقابلے میں پٹھوں کی تعمیر میں 45% زیادہ مؤثر ہے۔ اس میں لیوسین نامی امینو ایسڈ سب سے زیادہ ہوتا ہے، جو پٹھے بنانے کے عمل کو شروع کرنے والا ماسٹر سوئچ ہے، اور اس کی پروٹین ایفیشنسی کا سکور 100 ہے، جو کہ پرفیکٹ ہے، اس سے بہتر کچھ نہیں۔ تو یہ تھیں وہ 7 غذائیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان سب معلومات کو جوڑ کر ایک مکمل حکمت عملی کیسے بنائی جائے؟ یہ سلائیڈ اس پوری حکمت عملی کا خلاصہ ہے۔ ہر غذا کا اپنا ایک خاص فائدہ ہے، جیسے انڈے اور بھنگ کے بیج روزانہ کی بنیاد پر بہترین ہیں، جبکہ دال، دہی اور سارڈین جیسی چیزوں کو پورے ہفتے میں شامل کر کے پٹھوں کی صحت کے لیے ایک مکمل اور طاقتور نظام بنایا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم پیغام یہی ہے، عمر کے ساتھ پٹھوں کا کمزور ہونا کوئی ایسی چیز نہیں جسے بس قسمت مان کر قبول کر لیا جائے۔ یہ اکثر ہماری خوراک کا نتیجہ ہوتا ہے، اور ان 7 غذاؤں کو اپنی زندگی میں مستقل طور پر شامل کر کے اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس معلومات پر عمل کیسے کیا جائے؟ ان میں سے کون سی طاقتور غذا سب سے پہلے خوراک کا حصہ بن سکتی ہے؟ اپنی صحت کو بہتر بنانے کا یہ سفر آج سے ہی شروع کیا جا سکتا ہے۔